اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ رَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی۔
ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم فرمانبردار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کر دینے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ تھی ترجمانی ان آیات کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج چوتھا روز ہے کہ ہم تسلسل کے ساتھ اس سورت کا یعنی سورہ عنکبوت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ سورہ عنکبوت کے مطالعے کو ہم مکمل کر لیں گے۔ ہمارے سامنے اب تک جو باتیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اہل ایمان اور باطل پرستوں کے درمیان کشمکش جاری رہے گی، اور اہل ایمان پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، ان میں فرق واضح ہو جائے۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ اگر شیطانی قوتیں اہل ایمان کا راستہ روکنے کے لیے چاہے جس قدر زور لگا لیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل ایمان اگر صبر اور مثابرت سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ بدکاروں کو گرفت میں لے لیتا ہے، اور بہت تفصیل کے بعد ہم ان باتوں کو جان سکے ہیں کہ تمام انبیاء کے ادوار میں یہ سنت جاری رہی ہے۔ اب اس کے بعد آج کے اس مطالعے میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ عملی تدابیر بتائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ حالات پیدا ہو جائیں، آزمائشیں آ جائیں، باطل پرست سازشیں کرتے رہیں، اسلام اور مسلمانوں کا خلا کما کرنا چاہیں، نیست و نابود کرنا چاہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ عملی تدابیر بتائی ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کر سکتے ہیں، استعانت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر وہ سیرت و کردار پیدا ہوگا جس کی وجہ سے سلیم الطبع لوگ بہت متاثر بھی ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں اور نماز کا اہتمام کریں، نماز کو قائم کریں۔ پھر اور آگے چل کر آیات میں بتایا جائے گا کہ
ظالموں کو چھوڑ کر دوسرے اہل کتاب کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور وہ جو ظالم لوگ ہیں انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کی ہے، عقیدہ توحید کو بدل کر انہوں نے عقیدہ شرک پیدا کر دیا، اور کہا گیا کہ شرک تو بہت بڑا ظلم کا کام ہے۔ آج کے درس قرآن کے اندر یہ بھی باتیں آئیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور آپ پر جو نزول قرآن ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور جس طرح سے گزشتہ انبیاء کی قوموں نے اپنے اپنے نبی سے عذاب کا مطالبہ کیا تھا، مشرکین مکہ نے بھی وہی کام کیا، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کیا۔ پھر یہ بات آج کے درس میں آئے گی کہ اہل ایمان سے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اگر تمہارے لیے آزادی ختم کر دی جائے کہ تم ایمان کے تقاضوں کو بڑی آزادی کے ساتھ مکمل کر سکو، زمین کو تنگ کیا جا رہا ہو، تم آزادی محسوس نہ کر رہے ہو، تو تم کو چاہیے کہ ہجرت کریں۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کی زمین پر تم کہیں بھی جا کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو، تم کو چاہیے کہ تم ہجرت کریں، رزق اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو آئی ہے۔ پھر مشرکین مکہ کو دھمکی دی گئی ہے عذاب کی، اور پھر بشارت سنائی گئی ہے مومنین کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ضرور کامیاب و کامران فرما دے گا۔ فرمایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ بڑی اہم ہدایات ہیں، سخت سے سخت حالات کے اندر بھی یہ بہت بڑی عملی تدبیر بتائی گئی ہے، اور سیرت میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ جب کوئی پریشانی آ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے سے مدد طلب فرماتے، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جاتے۔ کہا گیا کہ تلاوت کلام پاک کرو، قرآن پڑھو، قرآن کے جو مضامین ہیں اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن محض تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی تلاوت کی جائے، بلکہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے احکامات کو جاننے کی کوشش کی جائے، اس پر عمل کی کوشش بھی کی جائے، اسی کو قرآن کی تلاوت کہتے ہیں۔ جب اس قسم کی تلاوت ہوگی تو ظاہر ہے کہ زندگی پر اس کے اثرات پیدا ہوں گے، قرآن کے احکامات معلوم ہوں گے، اوامر معلوم ہوں گے، نواہی معلوم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے واقفیت حاصل ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا۔ مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو بے سمجھے بوجھے نہیں پڑھنا ہے، تلاوت کا تو ضرور ثواب ملے گا، لیکن اگر زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہو، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو، تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا پڑے گا، تو تب کہیں جا کر حلال و حرام کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ پھر کہا گیا کہ عملی تدبیر کے اندر نماز کی تلقین کی گئی ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، مومن کی معراج، اثاثہ، دولت، سرمایہ، ایک مومنانہ زندگی کی سب سے عظیم عبادت، بہترین عبادت، اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا کرنے کی، انسانی زندگی کے اندر سیرت و کردار کو تعمیر کرنے والی عبادت، اللہ تعالیٰ سے گہرا ربط و تعلق پیدا کرنے والی عبادت، اس کے مسائل کو ختم کرنے کی اس کے اندر تاثیر رکھی گئی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ نماز اتنی غیر معمولی عبادت ہے کہ پوری اسلامی زندگی کو سمیٹ دیا جائے تو وہ نماز بن جاتی ہے، اور اگر نماز کو پھیلا دیا جائے، کھول دیا جائے، نماز کے مفاہیم کو واضح کر دیا جائے، نماز کے اثرات کو واضح کر دیا جائے، نماز کے اثرات کا عملی ظہور زندگی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو وہی اسلامی زندگی ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اسلامی زندگی اور نماز دونوں ایک دوسرے سے بہت گہرا ربط رکھتے ہیں۔
نماز سے غیر معمولی اثرات انسانی زندگی کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ نماز فحش اور برائیوں سے روکتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی کوئی آدمی اگر برائیوں سے نہیں بچتا ہے تو یہ نماز کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس فرد کا ہے جو نماز کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد لازماً تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نماز میں جو باتیں وہ مطالعہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گفت و شنید کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قربت پیدا کرتا ہے، تو لازماً اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں، بار بار وہ فرائض کو ادا کرتا ہے، پھر نوافل پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، اس کی زندگی کے اندر نماز ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دنیاوی مسائل ہوں یا دین کے مسائل ہوں، انسان کو رہنمائی مل سکتی ہے، مومنین کو رہنمائی مل سکتی ہے تو وہ نماز سے مل سکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کی تلقین فرما دیتے ہیں، نیکی کی طرف راغب فرما دیتے ہیں، اور نماز اس کے اندر بنیادی صفات پیدا کر دیتی ہیں۔ قرآن مجید اور نماز ایک مومنانہ زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ادراک کے ساتھ، اس کے شعور کے ساتھ ہونا چاہیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ القرآن حجت لک و علیک، قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف۔ یعنی قرآن کی ہم پیروی کریں گے تو وہ ہمارے حق میں حجت ہوگی، اور اس کی اگر پیروی نہیں کریں گے تو وہ ہمارے خلاف میں حجت ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کو صرف ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھنے والا آدمی بے چین اور مضطرب ہوتا ہے کہ سب نماز پڑھنے والے بن جائیں، پوری سوسائٹی اور سماج کے اندر سب نماز کے فکرمند بن جائیں اور نماز کا اہتمام کریں۔ عملی زندگی کے اندر ایسے اعمال ظہور پذیر ہونا چاہیے جو نماز کا حاصل ہیں، اسی کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ نماز کے اثرات زندگی پر لازماً پڑتے ہیں اگر وہ شعور کے ساتھ پڑھی جائے، اس کے احکامات، اوامر و نواہی کو جاننے کی کوشش کی جائے، تو یہ لازم ہے کہ نماز کے اثرات انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر پڑیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی غذا کھا لے اور قے کر کے نکال دے تو غذا کی کوئی تاثیر اس کے جسم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس کے جسم کا حصہ نہیں بن سکتی، خون نہیں بن سکتی، طاقت نہیں بن سکتی، کیونکہ غذا صرف کھانے کا عمل کا نام نہیں ہے، وہ نکال دے رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے حقیقت میں نماز پورے شعور کے ساتھ ادا کی جانی چاہیے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط و تعلق کے ساتھ، تو زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ذکر دراصل نماز ہے، تمام عبادات کے اندر ذکر ہے۔ ذکر یہی ہے کہ وہ پورے شعور کے ساتھ پڑھی جائے۔ ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ جب اس شعور کے ساتھ پڑھی جائیں گی نماز تو وہ برائیوں سے روکتی ہے، نیکیوں کی طرف بلاتی ہے۔ تمام اعمال کا لب لباب ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر عبادت کے اندر ہے۔ نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، زکوٰۃ دی جائے، حج کیا جائے، ان سب میں خیر الاعمال یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر کے رکھے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ خدا کو یاد کرے اور خدا فرشتوں کے درمیان میں، کائنات میں اس کا ذکر کر دے۔ اس سے بڑی نصیب کی اور کیا بات ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر آگے چل کر اور مضامین آ رہے ہیں کہ کہا گیا کہ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں۔ ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف دعوت ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، ہم اسی کے مسلم فرمانبردار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لائے۔
لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، دعوت کے اصول بتائے جا رہے ہیں۔ اہل کتاب کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی جائے۔ دعوت و تبلیغ کے سب سے بڑا حکمت کا پہلو یہ ہے کہ آدمی ایسے انداز میں گفتگو کرے کہ اس کا دل نرم پڑ جائے، مشترکہ نکات کو پہلے لیں، جس پر اتفاق ہے، خدا کی وحدانیت پر اتفاق ہے، اس سے آغاز کریں۔ دل میں تمنا ہو کہ اس کو اصلاح کی طرف بلایا جا رہا ہے، دعوت کی طرف بلایا جا رہا ہے، ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہ سب دعوت کے پہلو ہیں۔ جس طرح ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو کتنی احتیاط کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کا مرض بڑھ نہ جائے، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے کہ مریض جلدی سے جلدی شفا یاب ہونا چاہیے۔ دعوت کے میدان میں بھی اس اصول کو باقی رکھا گیا کہ جب تم کسی کو دعوت دو تو اس حکمت کو دیکھو کہ اس کی کیا کمزوری ہے اور اس کمزوری کو کتنی حکمت کے ساتھ درست کیا جائے۔ پھر آگے چل کر کہا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، مگر وہ جو ظالم ہیں۔ دیکھیے کتنی اہم بات ہے، ایک بہت بڑا معجزہ ہے قرآن مجید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق والی جب آیات نازل ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کسی نے بھی آپ کو پوری زندگی کے اندر کسی کتاب کو پڑھتے یا لکھتے ہوئے دیکھا؟ اور جب نبوت ملی تو آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں بیان کی کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی وہ باتیں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا، اسی لیے لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی آپ کے نبوت کا انکار کرنے کی، لیکن ضد اور ہٹ درمی تھی۔ باطل پرست یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے لکھ کر لا رہے ہوں، کسی کتابوں کی نقل کر رہے ہوں، نعوذ باللہ۔ آپ نے وہ باتیں بیان کی زندگی کے ہر میدان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ کہا گیا اگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو یہ ضدی لوگ ہیں، یہ ہٹ درم ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نشانیاں مانگ رہے ہیں کہ کچھ نشانیاں بتاؤ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کر دینے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اتنے بڑے معجزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اور کچھ نشانیاں چاہیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کو معلوم ہو سکے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کہا گیا کہ قرآن اتنا بڑا معجزہ ایک امی پر ہم نے نازل کیا، یہ بھی معجزہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ کتنی حکمت اور دانائی کی باتیں یہ نبی بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے چل کر بیان کیا جا رہا ہے، یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کتنی مٹ ماری گئی، کتنے ہٹ دھرم اور ضدی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ نبیوں کے زمانے میں بھی، مختلف نبیوں کے زمانے میں ہم نے دیکھا، رسولوں کے زمانے میں ہر قوم کا طریقہ کار یہی رہا۔ اچھا تم ڈراتے ہو نا عذاب سے، تو عذاب تو لا کر بتا دو نا، جلدی مچاتے تھے۔ اور یہاں پر 2 مرتبہ عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک آیت ختم ہوئی، پھر کہا گیا کہ یستعجلونک بالعذاب، یستعجلونک بالعذاب، یعنی ان کی مٹ ماری گئی تھی، عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا عذاب کا تو یہ عذاب کبھی کے آ گیا ہوتا۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ کچھ موقع دیا جائے، سنبھلنے کا موقع دیا جائے، سمجھنے کا موقع دیا جائے، تاکہ حجت مکمل ہو جائے، نبی کی طرف سے بات مکمل ہو جائے۔ تب تم کو جب عذاب میں پکڑ لیا جائے گا تو سوچ لو ہم ایسا عذاب میں پکڑیں گے کہ اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے عذاب تم کو گھیر لے گا، آگ گھیر لے گی۔ اور جب عذاب
مختلف نبیوں کی قوموں پر بھیجا گیا تو ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اور مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف گئے تھے، ہجرت فرمائے تھے، تو کیا ہوا؟ جنگ بدر میں بڑے بڑے سرداران قریش ختم ہو گئے، جن کی قوت اور جن کی طاقت کی بنیاد پر کفر کا نظام قائم کیا جا رہا تھا، شرک کا نظام قائم کیا جا رہا تھا۔ ایسا عذاب نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ پھر کہا گیا کہ اب چکو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ پھر دیکھیے کتنی اہم آیات ہیں اس درس کے آخر میں، کتنی ڈھارس بندائی گئی ہے اہل ایمان کے لیے۔ کتنے ہی مشکل ترین حالات کیوں نہ آ جائیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کی تاریکی جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر صبح طلوع ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے حالات سنگین سے سنگین کیوں نہ ہو جائیں، ظلم و ستم، جبر و استبداد کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، لیکن اللہ کی نظر دونوں قوتوں پر ہے، مخالفین اسلام پر بھی اور مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی سازشوں کی قوتوں پر بھی، اور خود اسلام اور مسلمانوں کی طرف بھی ہے۔ کہا گیا کہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آزمائشیں انشاءاللہ تمہیں کامیابی کی طرف لے کر چلنے والی ہیں۔ کہا گیا ہے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری بھی بندگی بجا لاؤ، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کتنی ڈھارس ہے، کتنی ہمت ہے، کتنی حوصلہ افزائی ہے۔ کہا گیا میری زمین بہت وسیع ہے، اگر تمہارے لیے زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہو تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم نکل پڑو۔ موت اور رزق کی وجہ سے ہی آدمی زندگی میں ہار مان لیتا ہے۔ اگر کوئی اس معاملے سے باہر آ جائے تو پھر وہ اللہ پر جب توکل کرتا ہے تو دنیا کی ساری قوتیں اس کو زیر نہیں کر سکتی ہیں۔ آدمی دو وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے، ایک تو رزق کا خوف، دوسرا موت کا خوف۔ یہ دونوں خوف کون سی قوت نکال سکتی ہے؟ اللہ پر ایمان اور اس کے پورے تقاضے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، توحید پر۔ یہ ایمان کی کیفیت ہی ہے، دونوں ڈر کو نکال دیتی ہے۔ بڑی بڑی قوتیں ان کے سامنے جھک جاتی ہیں جب رزق کا خوف اور موت کا خوف انسان کے قلب سے نکل جاتا ہے۔ اللہ مثال دے کے فرماتا ہے، دیکھو کون اپنا رزق لے کر اٹھا کر پھر رہا ہے۔ ہواؤں میں دیکھو پتنگوں کو، پرندوں کو، جنگلات کے اندر دیکھو جانوروں کو، خشکی پر دیکھو جانوروں کو، سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر دیکھو جانوروں کو۔ کون دے رہا ہے رزق؟ صبح بھوکے اٹھتے ہیں اور پیٹ بھر کے سوتے ہیں، بھلا تم کو کیا رزق نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ اس خوف سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے، تم کو بھی رزق دے گا، تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یہ تھی مختصر سی تشریحات آج کے اس درس کے پہلے حصے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان اور اس کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
بل اکثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ایک شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھنے یا حق کو جھٹلائے جبکہ اس کے سامنے آ چکا ہو۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ابھی ہم بہت تفصیل کے ساتھ گزشتہ کے درس میں یہ بات سن رہے تھے کہ ہم کو اصل ایمان بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے بڑی امانت ہے۔ ایمان کیسے بچایا جائے اس کی فکر کرنا چاہیے، نہ کہ جان تو آج بھی جانی ہے، کل بھی جانی ہے، کبھی بھی جانی ہے، لیکن اگر ایمان بچانے کے لیے جان کو قربان کر دیا جائے تو یہ بہترین سودا ہے۔ لیکن اگر ایمان کا سودا کر دیا جائے اور جان بچا لی جائے تو اس کا بالکل الٹا نتیجہ کل آخرت میں نکلنے والا ہے۔ دونوں کے نتائج میں بنیادی فرق ہوگا۔ کون ہے جو ایمان کو بچانے کے لیے جان کو قربان کر دے گا، جان کی پرواہ نہیں کرے گا، اور کون ہے جو ایمان کو قربان کر دے گا جان کے لیے، دنیا کی محض عارضی زندگی کے لیے، اس کے فائدوں کے لیے، اس کی لذتوں کے لیے، مفادات کے لیے، مال و دولت کے لیے، کرسی کے لیے، ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے۔ ان دونوں کا انجام بالکل کل قیامت میں الگ الگ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کا رخ کفار کی طرف موڑ دیا ہے، کفار مکہ کی طرف۔ پوچھا اگر
تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کار ہیں؟ یعنی وہ اللہ کے بارے میں یہ ضرور جانتے تھے کہ اللہ ہی ان سب کا خالق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں یعنی الوہیت میں وہ لوگ شریک بھی کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ فتح مکہ کے وقت اکرمہ بن ابی جہل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع سن کر نکل گئے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ ابھی وہ آگے آ رہی ہے آیات کہ جب وہ سفر کرتے ہیں اور کشتی میں ہوتے ہیں تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو بھی وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل جب کشتی میں تھے تو سب نے خدا کو پکارنا شروع کر دیا۔ سب نے کہا کہ سوائے خدا کے ہم کو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اکرمہ نے کہا اپنے رب سے، اے اللہ اگر تو سمندر کی ان لہروں کے اندر تو ہم کو بچا سکتا ہے تو خشکی میں بھی بچانے والا تو ہی ہے۔ اگر میری جان تو نے اے میرے رب بچا لیا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کو تسلیم کرتے تھے لیکن پھر بھی شریک کرتے تھے، بتوں کو شریک کرتے تھے۔ اللہ نے پوچھا کہ ذرا ان سے پوچھو یہ سب کون کر رہے ہیں، تو کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اعتراف تو کیا کہ یہ سب کام اللہ ہی کر رہا ہے، کم سے کم انہوں نے اعتراف تو کیا، اور حمد کا مستحق بھی تو اللہ ہی تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی حمد کا مستحق ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بنیادی نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے انتہا۔ آدمی گن نہیں سکتا، آدمی رکھ نہیں سکتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے رزق اتنا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ قدر یقدر، نپا تلا دینا۔ اور رزق کے ملنے کے اندر نیکی، تقوی، علم کوئی بنیاد نہیں ہے، بس اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ بغیر محنت کے بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کو چاہتا ہے بادشاہ کے گھر میں پیدا کر دے، دولت کے اندر آنکھیں کھول دے۔ کسی کا اختیار تھوڑا ہی کہ کون کہاں پیدا ہونے والا ہے۔ دنیا کو قسمت پہ رکھا اور آخرت کو محنت پہ رکھا ہے اللہ نے۔ جسے چاہتا ہے کشادہ رزق۔ یہ کسی کے محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے، کسی کے مغضوب ہونے کی علامت نہیں۔ اگر کسی کو دولت مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور اگر کسی کو دولت نہیں ملتی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چاہتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے انتہا دے دیتا ہے۔ کفر بھی نہیں ہے بنیاد اس کے لیے، اور توحید بھی بنیاد نہیں ہے، وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اپنے نافرمان بندوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے روک لے، ہر چیز کے اندر مصلحت ہے۔ ایک حدیث قدسی کے اندر آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلے فرماتا ہے وہ سب مشیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ اللہ کسی کو دولت سے نواز دیتا ہے، اگر اسے دولت نہ ملی تو اس کا معاملہ بگڑ جائے، اور اللہ کسی کو دولت سے محروم کر دیتا ہے، اگر اس کو دولت مل جائے تو اس کا معاملہ بگڑ جائے۔ بہت تفصیل سے حدیث آئی ہے، بہت سارے امور اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ اسی لیے بندے مومن کو ہر حال میں یہی کہنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال۔ اے اللہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ بار بار شکر ادا کر دے،
یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، حمد بیان کرے، شکر بیان کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ پھر فرمایا گیا اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے، لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل گھر تو آخرت کا ہے۔ جس طرح انسان کے لیے ایک کرائے کا گھر ہوتا ہے، ایک ذاتی گھر ہوتا ہے، دنیا کی زندگی بھی ایک کرائے کے گھر کے مانند ہے۔ اس گھر کو چھوڑ کر اپنے اصلی گھر کی طرف انسان کو جانا ہے، جو آخرت کا گھر ہے، جو جنت ہے۔ وہاں فیصلہ ہونا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، اس کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ یہ دنیا تو کیا ہے، کھیل کود کے مانند ہے، دیکھتے دیکھتے گزر جائے گی۔ وہاں تو ایک ایک دن 1000 سال کا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اگر کسی کو یہاں پر 60 سال 70 سال ملتے ہیں، 100 سال ملتے ہیں، تو کون سی بڑی زندگی ہے۔ لہو و لعب، چھوٹے بچے جس طرح سے کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں، زندگی کی بڑی بڑی ذمہ داریاں اٹھانے والا فرد ان بچوں کے کھیل میں منہمک نہیں ہو جاتا، بلکہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک مومن کا طرز عمل اس دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ساری دنیا کھیل کود میں، دنیا کی رنگینیوں میں پڑی ہوئی ہے، مومن زندگی کے ایک ایک لمحے کو بہت قیمتی سمجھتا ہے اور وہ خدا کی دی ہوئی امانتوں کا بھرپور استعمال کرتا ہے، آخرت کو جمع کرنے کے لیے کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح ایک طالب علم کو امتحان کا ایک وقت دیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ایک امتحان کا وقت ہے جس میں مجھے مختلف پرچے لکھنا ہے، امانت کا، دیانت کا، معیشت کا، معاملات کا، معاشرت کا، مختلف پرچے جس کی وہ تکمیل کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کے لیے یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، وہ سوچ سمجھ کر گزارتا ہے، لہو لعب کی طرح سے نہیں گزارتا۔ دیکھتے دیکھتے انسان موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اور یہاں پر جس کو بھی جو دیا گیا ہے مستقل نہیں ہے۔ آج کسی کو خوشی ہے، کل غم بھی ہو سکتا ہے۔ آج کسی کو اقتدار ملا ہے، وہ اقتدار سے محرومی ہو سکتی ہے۔ آج کسی کو دولت ملی ہے اور وہ دولت کبھی بھی چھینی جا سکتی ہے۔ آج جوانی ملی ہے، وہ زوال پذیر ہو کر بڑھاپے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ کوئی چیز یہاں پر دائم نہیں ہے، دوام کسی کو حاصل نہیں ہے، ہمیشگی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں چھوٹ جانے والی ہیں، سب چلے جانے والی ہیں۔ اسی لیے ایک بندے مومن کو دنیا کی اس بے ثباتی پہ غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت فرماتے تھے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک زمین پر ایک چھڑی کو اس مقام پر گاڑا اور ایک چھڑی کو اس مقام پر گاڑا اور ایک چھڑی کو اس مقام پر گاڑا۔ کہا کہ یہ انسان ہے اور یہ انسان کی خواہشات، تمنائیں، آرزویں، منصوبے جو بھی ہو سکتے ہیں یہ سب ہیں۔ جب انسان اس کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتا ہے تو یہاں موت کھڑی ہوئی ہے، اس کو اچک لیتی ہے، خبر نہیں ہوتی انسان۔ زندگی کی حقیقت صرف اتنی ہے، اور کسی کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی یہاں پر ملا ہے وہ عارضی مدت کے لیے ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک ایک رول دے کر آزما رہا ہے کہ وہ اپنے رول کے اندر کس طرح سے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے۔ کسی کو رزق کم کر دیا وہ صبر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، کسی کو رزق بڑھا دیا وہ شکر کر کے اس کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جس طرح ایک ڈرامے کے اندر مختلف رول دیے جاتے ہیں، کسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے اور کسی کو کچھ بنا دیا جاتا ہے، کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ کیا وہ ڈرامے کے اندر کیا مستقل طور پر وہ بادشاہ ہوتا ہے؟ کچھ لمحوں کے بعد سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے، سب برابر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان کو جو کچھ بھی اس دنیا کی زندگی میں ملا ہے ایک عارضی طور پر اس کی آزمائش کے لیے ملا ہے۔ یہ شعور، یہ ادراک، یہ حقیقت جب کوئی بندہ سمجھ جاتا ہے تو وہ زندگی کو بھرپور استعمال کر لیتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ کہا گیا کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ مختصر زندگی جو دی گئی ہے، جو سمیٹ رہے ہیں
وہ اچانک سراب بن جائے گا، ان کو وہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ جب موت واقع ہوگی اور جب دوبارہ آنکھ کھلے گی تو دیکھیں گے کہ جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب بیکار ہو گیا، لیکن اس وقت کف افسوس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی وقت اس کا ادراک کرنا ہوگا۔ تو زندگی کی حقیقت کو بتایا گیا اور کہا گیا کہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اسی کے لیے تیار کرنا ہے اپنے آپ کو، اسی کی تیاری کرنا ہے۔ وہ ابد الاباد زندگی ہے، وہ ایسی صبح ہوگی جس کی کوئی شام نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر صبح بھی ہے، شام بھی ہے، لیکن وہاں صبح ہے لیکن کوئی شام نہیں ہے۔ ایسی طویل زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ خدا کی نعمتوں کو پانے کے لیے جب مومن اس دنیا کی زندگی کو سمجھتا ہے تو یہ سب چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ بڑی زندگی کے مقابلے میں، وہاں کے آرام اور آسائش کے مقابلے میں، اس جنت اور خدا کی رضا کے مقابلے میں، دنیا میں اس کی زندگی کے اندر کتنی آزمائشیں کیوں نہ ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو تیار پاتا ہے، صبر کرتا ہے، مثابرت کرتا ہے، استقامت کا پہلو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی انعامات پر وہ یقین رکھتا ہے، امید باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آرزو کرتا ہے۔ پھر حرم کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیا ان لوگوں نے بھلا دیا کہ حرم سے ہٹ کر جتنی جگہوں پر بھی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اللہ نے حرم کو امن کا مقام بنا دیا؟ کیا ان کے کسی بت نے بنایا تھا اس کو امن کا مقام؟ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر فرمایا کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ کتنی نعمتیں ہیں انسان پر سوچنے کے لیے۔ انسان اگر غور کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اور شکریہ کا نتیجہ ایمان لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے؟ ایمان لائے آدمی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے؟ ایمان کے تقاضوں کو مکمل کرے۔ پھر فرمایا گیا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حق کو جھٹلائے جبکہ اس کے سامنے آ چکا ہو، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ کہا گیا کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ نبی کی تکذیب کی جائے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر آخر میں فرمایا گیا جو لوگ ہمارے خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اپنے نیکوکاروں کو۔ وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، دین کی راہ میں جد و جہد کر رہے ہیں، صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، استقامت کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی مدد و نصرت کر رہے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ تعالیٰ بہترین انعامات سے نوازے گا، ان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا ساتھ دیتا ہے، دنیا میں بھی ساتھ دے گا، قدم قدم پر رہنمائی فرمائے گا، اپنی خوشنودی سے ان کو نوازے گا، ہر موڑ پر انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کو راہ راست بتائے گا، اور جتنی اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق اور ہدایت کے ساتھ وہ آگے بڑھے گا، اس کا اجر بھی وہ پائے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کی راہ میں مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ثابت قدم رکھے۔ جن انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان انعامات کا مستحق ہم کو بھی بنا دے۔ اس پوری صورت کا مطالعہ ہم نے جو 4 دنوں کے اندر کیا ہے، اس میں جو مضامین آئے ہیں ان کے بیشتر مضامین پر ہم کو بھی غور کرنے اور ان سب پر عمل کرنے اور دنیا انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ جو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خوشخبریاں ہمارے بھی حصے میں عطا فرما دے، ہم کو بھی نیک صالح متقی و پرہیزگار اس کے دین کا مجاہد علمبردار بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔